بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کی ہیں، کروڑا درود محمد و آل محمد پر۔ دیکھ رہے سننے والے احباب اکرامی، قدر کو سلام عرض، خوش آمدید سامعین۔ آج کی ہماری گفتگو کہ سانحہ مرید کے اندر تحریک لبیک پاکستان TLP کو ٹریپ کیا گیا۔ وہ منصوبہ ساز کون تھا جس کی TLP اعلی کار بنی اور جس نے عین موقع پر دھوکہ دیا؟ اس پہ گفتگو کریں گے، اور کس کے کہنے پر احتجاج کیا گیا اور کس منصوبہ بندی کے ساتھ پھر TLP کو کچلا گیا، یہ آج کے موضوعات ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف کہ TLP پاکستان لبیک پاکستان، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا۔ ان کو ٹریپ کیا گیا تھا، ایک جامع منصوبہ بندی کے ساتھ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے کہ مرید میں گھیر کر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ کیا جانا ضروری تھا، اور یہ طے تھا، اس منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ اس پہ ہماری جو ہے نظر ثانی ہوگی۔ سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے فوراً بعد ایک بیان دیا تھا ایک نجی چینل پر کہ TLP کو استعمال کیا گیا ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ وہ کون سی قوت ہے جس نے اس کو استعمال کیا، اندرونی قوت تھی یا بیرونی، تو انہوں نے کہا جب تک شواہد نہیں ملتے، ثبوت نہیں ہوتے، ایسا کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن TLP کو استعمال کیا گیا ہے، TLP کو کے کاندھے پر رکھ کر فائر کیا گیا ہے۔ اس کے 4-5 بڑے اہم مقاصد ہیں جو پورے ہوئے، جو آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بھی ہم کو اینڈ پہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل نیوز ویب سائٹ ہے جس نے جامع رپورٹ وہ شائع کی ہے، وہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، اور تقریباً ہر چینل پر وہ ڈسکس ہو رہی ہے، ہر ویلاگر اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے، انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے۔ اب یہ ساری معلومات ان کی دی ہوئی ہیں، ہماری ذاتی رائے نہیں ہے، ہماری ذاتی معلومات نہیں ہے، اور یہ وائرل ہو چکی ہے یہ ویب سائٹ۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے ڈراپ سائٹ نیوز۔ ڈراپ سائٹ نیوز، ایک دفعہ پھر سن لیجیے۔ ان کی ایک رپورٹ پبلک ہوئی ہے اور وہ تقریباً وائرل ہو چکی ہے، جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ مرید کے مقام پر جو ٹکراؤ ہوا، جو ریاستی اداروں اور TLP کے مابین خونی تصادم ہوا، اس کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی، اور منصوبہ بندی کر کے یہ مقام تعین کیا گیا تھا، اور اس کی پلاننگ کر کے یہ واقعہ کیا گیا ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس ویب سائٹ جس کا نام ڈراپ سائٹ نیوز ہے، انہوں نے TLP کو پیغام دیا، فون کال آئی کہ آپ احتجاج کریں اسرائیل کے معاملے پر، اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے حق میں۔ جس سم یہ شروع ہوا اس وقت بھی مجھے ایک عزیز نے کہا تھا کہ یار یہ تو کیوں کر رہے ہیں، ان کے لیے تو سنا ہے کہ یہ فلاں کے بندے ہیں۔ تو میں کہا جی آپ کی بات میں حقیقت ہے، لیکن جو فلاں کے بندے ہیں وہ سارے نہیں، وہ ایک بہت بڑی تعداد، اس میں کچھ لوگ شاید ان کو اعتراض ہو موجودہ سیٹ اپ سے۔ تو یہ تو ایک کیا سرائی تھی، تو ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ احتجاج کریں، اور جمعرات کو پہلا جو حلہ بولا ہے پولیس نے TLP کے مرکز، اس سے پہلے سعد رضوی کا یہ جو احتجاج کرنے کا، ریلی نکالنے کا ارادہ ڈگمگا چکا تھا، وہ نہیں نکالنا چاہتے تھے،
یہ ٹرسٹ ڈراپ سائٹ نیوز کی رپورٹ کے مطابق پھر ان کو ایک اعلی افسر کا فون آیا، ان کو یقین دہانی کی، سیکورٹی کی یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کا تحفظ ہوگا، آپ نکالیں. لیکن اس سے پہلے جمعرات کو الصبح جب ان کے مرکز پر حملہ کیا گیا، کچھ ہلاکتیں ہو گئی، تو پھر کارکنان اور ٹی ایل پی کے قائدین یہ جذبات میں تھے، تو انہوں نے جمعے والے دن اعلان، اور لیکن جمعے والے دن بھی اوائل میں سعد رضوی نہیں ایسا کرنا چاہتے تھے کہ ریلی نکالی جائے، اس کی قیادت ٹی ایل پی کی، لیکن ان کو پھر فون آتا ہے کہ یہاں سے نکلیں اور آپ اسلام آباد تک مارچ کریں اور درمیان میں تک ہی آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور مرید کے کیونکہ بالکل لاہور سے آگے ہے اور ایک مقام ہے جہاں ٹی ایل پی کی اکثریت نہیں ہے، یہ مقام ذہن میں رکھیے. اور لاہور سے جان بوجھ کے نکالا گیا کہ وہاں ان کی چاہنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اور کافی تصادم کے بعد یہ نکلے ہیں. شادرہ میں بھی تصادم ہوا ہے. تو ٹی ایل پی کا مقام پہلے سے، مرید کے کا مقام پہلے سے منصوبہ کے اندر موجود تھا، اور وہاں تک پھر وہ اداروں کو، پولیس کو پورا ٹائم مل جاتا، اور ایک دن پورا ان کو مذاکرات میں انگیج رکھا گیا کہ جو ہماری ادارے ہیں ان کو، انتظامیہ ہے، پورا وقت مل جائے پلاننگ کا، اور ساتھ ان کو گھیر کے، کیونکہ ان کے چانسز نہیں تھے اس سے آگے پیچھے جانے کے. ایک ایسا مقام تھا مرید کے. تو ان کو ایسا ہی کیا گیا، ان کو یقین دہانی کرائی گئی، اور آخر میں مذاکرات کے لیے تو سعد رضوی ترلے کرتے رہے ہیں، انہوں نے ٹیم بھی، لیکن مذاکرات نہیں کیے گئے. یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ مذاکرات انہوں نے نہیں کیے، وہ تو چاہتے تھے کہ یہاں سے واپس چلے جائیں، لیکن ان کو منصوبے کے ذریعے پھنسایا گیا ہے اور ایک دم ان پہ حملہ ہوا ہے. اب اس سارے معاملات میں وہ ویب سائٹ کے مطابق ان کے کچھ سرکاری افسران سے رابطے بھی ہوئے ہیں، جن کی ان کی پوسٹ یا ان کا محکمہ نہیں بتایا، کہ لاشوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس لاشیں موجود ہیں، اور لاشوں اتنی تعداد میں ہیں کہ وہ میونسپل کمیٹی کا جو ٹرک ہے کچرا اٹھانے والا، اس میں بھر کے لے کے گئے ہیں. اور واپسی کے جو لواحقین کو دی ہیں تو ایک شرط پہ دی گئی ہے کہ 30 آدمی سے زیادہ اس کا جنازہ نہیں پڑیں گے، جنازہ بھی گمنامی میں، اور سیاسی جنازہ ہم ان سے ریٹرن لے کر دے رہے ہیں. تو ہلاکتیں ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور ٹی ایل پی کو ایک قسم کا کچل دیا گیا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے بڑا سانحہ ہوا ہے، اور اس وقت ٹی ایل پی غائب ہو چکی، قیادت بھی اور ان کی مقامی قیادت بھی اور ان کے ورکر بھی کوئی نام نہیں لے رہے. اتنا اس کو کچلا گیا ہے کہ ان کا نام ہی مٹا دیا گیا ہے، اوپر سے کالعدم قرار دے دیا گیا، ان پہ پابندی لگ گئی ہے. مزید ان کو قانونی جو دیگر آئینی ہاتھ ان سے نمٹنے کا ارادہ حکومت رکھتی ہے کہ ان کو چوڑی ان کی مزید سخت کر دی جائے گی، اور ان کے لیے پاکستان یا پنجاب کی زمین تنگ کر دی جائے گی. اس قسم کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے. ٹی ایل پی کا بالکل اس وقت وجود خطرے میں ہے. انس رضوی اور سعد رضوی برادران ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق اب بھی انہی طاقتوں کے پاس ہیں، اور ابھی تک ان کی تحویل میں ہیں، اور ان کو کچھ عرصے کے بعد پنجاب پولیس کے حوالے کیا جائے گا اور قانونی کارروائی کی جائے گی، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، کیونکہ یہ بین لگ چکا ہے اور اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے. تو اس میں اس وقت ٹی ایل پی اور اس کی قیادت
بالکل ہاٹ واٹر میں ہیں، ان کے لیے قانون کا سکنجا کس دیا گیا ہے، اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اب ان کی واپسی یا فرار یا خلاصہ ممکن نہیں۔ اب آتے ہیں اس واقعہ، اس تحریک، اس انسیڈنٹ سے کیا حاصل ہوا۔ وہ خفیہ قوت جس نے ٹریپ کیا، تو اس نے اپنے سارے مقاصد پورے کر لیے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ یہ بھرپور طریقے سے نکلیں گے، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لوگوں کے جذبات امریکہ کو، ٹرمپ صاحب کو دکھانے ہیں کہ اسی جناب تواڈے خلاف اتنا ری ایکشن آپ کے خلاف برداشت کر رہے ہیں عوام، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ 2-4 بندے مر جائیں گے واپس، لیکن کچھ کیجویلٹی زیادہ ہو گئی، اب اور یہ چورن بکے گا، یعنی ٹرمپ کو چورن بیچا جائے گا، اس کے اندر مزید ڈالروں کی کمائی ہوگی کہ ہم نے اپنی عوام سے لڑ کر آپ کے ساتھ معاملات کیے ہیں، یہ دیکھو ہمیں آپ کے لیے کتنی خون ریزی کرنی پڑی ہے، کتنے سخت اقدامات کرنے پڑے ہیں، تو یہ چورن اب مہنگا بکے گا۔ دوسرا تھا کہ جیسے یہ معاملات ہوئے ہیں، یہ واقعہ ہوا ہے، ہلاکتیں ہوئی ہیں، جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے اور توڑ پھوڑ ہوئی ہے، لاشیں گرائی گئی ہیں، عوام کے اندر یاد رکھیے ٹی ایل پی لبیک یا رسول اللہ بریلوی مسلک فکر، مکتب فکر کی جماعت ہے، جس کی آبادی اکثریت کے حساب سے پاکستان میں تقریباً 70-75-80% کے قریب ہے مسلمانوں میں، اور اتنے لوگوں کے اس واقعے سے دل آزاری ہوئی ہے، دل ٹوٹے ہیں، غم و غصہ پایا جاتا ہے، ان کے جذبات پائے جاتے ہیں، تو اب یہ غم و غصہ کے، نفرت کے یہ جذبات کس کی طرف جائیں گے؟ پنجاب حکومت کی طرف، مریم نواز کی کے حصے میں آئے گی نفرتیں، مخالفتیں، تنقیدیں، اور مریم بی بی جس دن سے واقعہ ہوا ہے پی ایم ہاؤس میں نہیں ہے، اور ان کی بڑی سیکیورٹی ہے نون لیگ کی اور جاتی عمرہ کی، تو یہ بھی ایک مقصد تھا کہ نون لیگ کا جو ہے پہلے مروال گر چکا ہے، اس کو مزید لوگوں کی نفرت تنقید کا سامنا ہو۔ اس کے علاوہ یہ طاقتوروں کی طرف سے ایک ٹیسٹر تھا عوام الناس کے لیے، جو ابراہم اکارڈ کی مخالفت کر رہے تھے، یا اسرائیل، ٹرمپ اور پاکستان کی ریاست کا جو پیس دنیا میں پیس معاہدہ ہوا ہے، جس میں 2 ریاستی فارمولہ ہے، دونوں کو، اسرائیل اور فلسطین کو قبول کرنا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، تسلیم کرنا ہے، تو وہ قوتیں جو اس کے مخالف آوازیں اٹھائیں گی، اس کو دبانے کے لیے یہ ایک نمونہ تھا کہ جو بھی راستے میں حائل ہوگا ان کے ساتھ ٹی ایل پی کا سلوک کیا جائے گا، اس کا انجام بھی ٹی ایل پی جیسا ہوگا، اور خوف و ہراس عوام میں پھیلانا تھا، اور عوام و الناس کے اندر خوف و ہراس موجود ہے، لیکن خوف و ہراس کے ساتھ نفرت بھی موجود ہے، غم و غصہ بھی موجود ہے، تو یہ بھی ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب جو اکا دکا مذہبی جماعتیں اس معاملے میں آواز اٹھانا چاہتی تھی، اٹھانا کوشش کرنا چاہتی تھی، اب وہ خاموش ہو جائیں گی، اور آپ کے سامنے ہیں حالات کہ جس نے آواز اٹھائی ان کے ساتھ ثانیہ مرید کے جیسا معاملہ ہوگا، یہ سب کو نظر آتا ہے اس کا انجام۔ تو کیا ہوا کہ وہ کی کہندے نے ساڈے نال پنگا نہیں ہو چنگا، بس یہی دکھانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس واقعے سے ایک اور مقصد حاصل ہوا ہے کہ یہ حکومت
یہ ریاست جو چاہے وہ کر سکتی ہے. ان کے فیصلے 100% عمل درآمد ہوں گے جو انہوں نے کر لیے ہیں. اس میں کوئی رکھنا، کوئی رکاوٹ ڈالے گا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. نہ کوئی آواز کو برداشت کیا جائے گا، نہ کوئی تحریک کو برداشت کیا جائے گا، اور ان کا انجام سانحہ امید کے سامنے ہے. اب آتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے. دیکھیے، زور، طاقت سے کیے گئے تمام فیصلے دیر پا نہیں ہوتے، اور طاقت سے اور زور سے جس کے پیچھے عوام کی رائے نہ ہو، عوام کی رضامندی نہ ہو، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ ادارہ ہو، وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا. تھوڑا سا اس کو ڈھیل مل جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے لوگ خوف سے سما جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. دیکھیں، اسرائیل سے زیادہ فلسطینیوں پر ظلم کوئی نہیں کر سکتا. ایک تاریخ ہے، ان کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کو جناب بلڈوز کیا گیا، ان کی عمارات کو، ان کے گھروں کو، ان کے جناب ذریعہ معاش چھینا گیا، ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کو قتل کیا، بچوں کو وظیفہ، یعنی ظلم کا کون سا راستہ اسرائیل نے اختیار نہیں کیا، ارپا نہیں کیا کہ یہ دب جائیں. لیکن اسرائیل کے خلاف خالی فلسطینی، پوری دنیا میں آواز اٹھی اور پوری دنیا نے نفرت کی، اور آج فلسطین کے وجود کو تسلیم کیا جا رہا ہے. ان کی جو رائٹس ہیں ان پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ حق پہ ہیں. ایسے ہی ظلم کی کتنی بھی لمبی رات ہو وہ کٹ جاتی ہے. ایسے ہی کٹی جیسے یزید کا دور ختم ہوا، جیسے بنو امیہ کا دور ختم ہوا، جیسے جناب بنو عباس کا دور ختم ہوا. یہ دور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن اس کے منفی اثرات ہوں گے، خصوصاً شہباز گورنمنٹ کے لیے، نون لیگ کے لیے. میں پھر بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ آبادی پاکستان کے اندر اہل سنت میں، مسلمانوں میں بریلوی مسلک کے فکر کی ہے، اور جس کی ایک TLP تھی، جس کے جوانوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ہر گھر کے اندر ماتم ہے، رنج ہے. یقین کریں، اگر آپ اب بھی کسی نارمل محلے تھڑے میں چلے جائیں تو لوگ حکومت مخالف باتیں کر رہے ہیں. جذبہ ان کے اندر غم و غصے کا پایا جاتا ہے، وہ نفرت رکھتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں غم و غصہ کے. تو اس کا اثر آنے والے الیکشنوں میں پڑے گا، اور وہ یہ جو برسر اقتدار جماعت ہے اس کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی.